ماہ محرم جہاں ہمیں ایک طرف مظلوم سے حمایت اور ظالم سے نفرت کا درس دیتا ہے، وہیں دوسری طرف ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کریں اپنے وقت کے حسین کے لیے، کیونکہ سرکار سید الشہداء جب مدینے کو چھوڑ رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام علی مقام کا یہ فرمان قیامت تک باقی ہے کہ جہاں کہیں بھی حسینی صفات نظر آئیں گے وہ کبھی یزید جیسوں کی تبعیت کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ ہمارے اس زمانے میں پردہ غیب میں بھی ایک حسین موجود ہے جو عنقریب آواز بلند کرے گا اور وہ بھی نصرت طلب کرے گا۔ اگر ہم واقعی معنی میں ان صفات کے حامل ہوں گے کہ جن صفات کے حامل شہدائے کربلا تھے تو پھر ہمارا شمار بھی امام علیہ السلام کے انصاروں میں ہوگا۔ لیکن اگر وہ صفات ہمارے اندر نہ پائے گئے تو ہم لاکھ اپنے آپ کو حسین کا شیدائی قرار دیں، امام زمانہ کے سپاہیوں میں شاید شمار نہ ہو سکے۔ وہ صفات جو سرکار سید الشہداء کے چاہنے والوں میں پائی جاتی تھی ان کی ایک طویل فہرست ہے، مگر کربلا کی سب سے نمایاں حیثیت ابو الفضل العباس جنہیں علمدار کربلا کہا جاتا ہے ان کی ہے، اور ان کے اندر جو صفات تھے ان کو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر بیان کیا اور ہم سے یہ کہا کہ جب کبھی حضرت عباس کی قبر کی زیارت کے لیے جاؤ تو کہو اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ، یعنی امام علی مقام گواہی دے رہے ہیں حضرت عباس کے لیے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کے سامنے تسلیم تھے، یعنی انہوں نے اپنے سر تسلیم کو خم کر رکھا تھا۔ ان کے اندر جو دوسری صفت تھی وہ اپنے زمانے کے امام کی تصدیق تھی اور ان کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے خیر خواہی۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کے ان جانثاروں میں شمار ہو سکیں کہ جن کے ساتھ امام علی مقام کو انقلاب برپا کرنا ہے تو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں، یعنی ہمیں اپنے زمانے کے امام کے سامنے تسلیم ہونا آ جائے اور ہم ان کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے خیر خواہی کرتے ہوئے ان کے اوپر جان کو فدا کر دیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنایا تو گویا ماہ محرم کا صحیح پیغام ہمارے وجود تک پہنچ گیا، اور اگر ہم اپنے کو ویسا نہ بنا سکے تو پھر یقیناً ماہ محرم میں غمگین ہونے کا اجر تو ہمیں ملے گا، مگر وہ جو فائدہ ملنا چاہیے تھا شاید ہم اس سے محروم ہوں گے۔